لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. وقال الصادق عليه السلام إن للعباس منزلة يوم القيامة يغبط بها جميع الشهداء. صلوات بر محمد. ارشاد سرکار ختمی مرتبت ہو رہا ہے. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. آج ایک حدیث اور پڑھی گئی آج کی مناسبت سے کہ جہاں امام فرماتے ہیں ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ یغبط بها جمیع الشہداء. قیامت میں عباس کا وہ مرتبہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کے سارے شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے. ایک حدیث اور یاد آ گئی, سنتے چلیے پھر آتا ہوں انشاءاللہ. دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ کانا عمنا العباس صلب الایمان و نافذ البصیرہ. ہمارے چچا عباس ایمان میں محکم پہاڑ کے مانند تھے. صلوات بر محمد و آل. بہرحال اس معبود کا لاکھ کرم ہے اور لاکھ شکر ہے کہ بات یہاں تک پہنچی. آج 8ویں مجلس ہے. اس نے توفیق دی آپ کو سننے کی, ہم کو پڑھنے کی. لیکن وہی ہے کہ جو دعائے کمیل میں فقرہ نہیں مولا کا, کم من ثناء جمیل لست اہلا لہو نشرتا. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا مستحق نہیں ہوں, لیکن اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مشہور کر رکھا ہے. خود بھی اکیلے میں سوچتے ہیں یار تم کیا پڑھ کے آئے ہو کہ جو پبلک کہتی ہے سبحان اللہ. یہ اس کا کرم ہے اور بس. چنانچہ اس ذیل میں کچھ مومنین کے فون آتے ہیں, خواتین کے فون آتے ہیں, جس میں پرسوں ہم نے حالانکہ ان سے وعدہ کیا تھا, کل نہیں ہو پایا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 باتیں انہوں نے کہی تھیں جس میں ایک میں بھول گیا. اسی مجلس سے ہی ریلیٹڈ بات تھی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیے, اور میرے خیال میں غلط بات بھی نہیں تھی. بات ہماری چلی تھی کہ جو ہے وہ صلہ رحم, رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک ہونا چاہیے, اور پھر بات یہاں پر آگے ختم ہو گئی تھی کہ اگر رشتہ دار غلط بھی کر رہا ہے تب بھی پیغمبر نے فرمایا کہ تم چھوڑو مت. اگر تم اس کو چھوڑو گے تو اللہ تم سب کو
چھوڑ دے گا. یا چھٹے امام کی وہ روایت کہ بہت ستاتے ہیں میرے خاندان والے, کیا کروں, چھوڑ دوں؟ کہا نہیں, اگر مجھ سے رائے لیتے ہو تو خاندان والے تمہارے جتنا تم کو پریشان کریں تم اف مت کرو. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ستانے والے سب مر گئے اور ان کی ساری پراپرٹی اس انسان کو پہنچ گئی جو پرسوں روایت نقل کی گئی. ان ساری اس چیزوں کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ مجلس سنی گئی, تبھی تو آدمی نے سوال کیا. انہوں نے 2-3 سوال کیے, جس میں سے ایک میں کہہ رہا ہوں کہ 3 چونکہ ہو گیا, پرسوں کی بات ہے, تو مجھے نہیں پتا کہ مرثیہ کیا پڑھا جا رہا تھا. میں وہی سوچ رہا تھا کہ وہ تیسرا سوال ان کا کیا تھا. اگر وہ ہیں بیان کر سکتے ہیں تو تیسرا بیان کر دیں, نہیں تو پھر فون پہ کہیں گے تو کل یا 11 محرم کو انشاءاللہ خدا نے توفیق دی. اصل ان کا تھا کہ چلیے جناب اگر ہم نے زیادتی کر لی ہے تو کیا کریں. صلوات بر, اچھا سوال ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے رشتہ دار کو ستایا تو کیا کریں. اچھا, ستانے کی بھی قسمیں ہیں. ایک یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا, وہ الگ چیز ہے. ایک یعنی زبان کے ذریعے سے غیبت کر لی ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کی, تو کیا کریں. جبکہ اس کا معاملہ یہ ہے, کیا اس معافی کی کوئی گنجائش ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ کوئی دعا بتائیے, شاید جو میں سمجھاؤں کہ ہم نے جو رشتہ داروں کو غلط کہا ہے یا برا بھلا کہا ہے یا غیبت کی ہے یا ان کو ستایا ہے, تو ہم کیا کریں کہ صاحب جو ہے وہ معاملہ اللہ ہم کو معاف کر دے. یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ اپنا جرم معاف کرے گا. اس کو نوٹ کر لیجیے, اللہ اپنی نافرمانی معاف کرے گا. 2 چیزیں ہیں, ایک ہے حقوق الناس اور ایک ہے حقوق اللہ. اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے, لیکن بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک خود وہ بندہ ہم کو معاف نہ کر دے. تو اب سوال یہ کہ کریں تو کیا کریں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے اپنی بات کہیں, ان سے معافی مانگیں. اگر انہوں نے معاف کر دیا تو الحمدللہ, اور اگر معاف نہیں کیا تو بہرحال ہم کو بھگتنا پڑے گا, ہم کو جھیلنا پڑے گا. اس سلسلے میں اس دن بھی ایک ہلکا سا اشارہ کیا گیا تھا نا کہ بیوی کے مہر اگر نہیں دیا تو وہاں دینا پڑے. یہ ہر چیز میں ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے پیغمبر نے پبلک سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم لوگ مسکین کس کو کہتے ہیں. بتاؤ مسکین کس کو کہتے ہیں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تو فقیر ہے, جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ فقیر ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں. تو پبلک خاموش ہے کہ نہیں اصحاب کرام, اور ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے. اس کے جواب میں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اس دنیا سے جاتا ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, مجلس ہے, ماتم ہے, غریبوں کی مدد ہے, حسینیہ بنوایا, امام باڑہ بنوایا, مسجد بنوایا, بھرا ہوا ہے نام عمل انسان کا نیکیوں سے. لیکن جب وہاں میدان قیامت میں پہنچا بھرے ہوئے عمل کے ساتھ, تو وہاں 8 آدمی آ گئے, 10 آدمی آ گئے کہ صاحب یہ مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا اشارہ کیا تھا, اس لیے کہ غیبت کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. غیبت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لفظ ہی کہا جائے, کوئی ضروری نہیں ہے. غیبت صرف لفظ سے نہیں ہوتی. ہوتا نہیں, ایسا ہوتا ہے. اگر اس آدمی کو یہ انداز ہمارا پتا چل جائے اور دکھ جائے اور اس کو برا لگے, تو ڈیفینیشن میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی غیبت میں شامل ہے. اب میدان قیامت میں آدمی پہنچا, بھرا ہوا ہے اس کا بستہ اعمال, نام اعمال. وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ جناب یہ مجلس پڑھ رہے تھے, 8 محرم کو انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کی وجہ سے پبلک نے مجھ کو مڑ کے دیکھا اور لوگوں نے میرا مذاق اڑایا, ان کی وجہ سے میری ذلت ہوئی. تو کیا چاہیے, کہا ہم کو بدلہ چاہیے. اب وہاں تو کچھ نہیں ہے نا. ابھی یہ ایک معاملہ ختم ہو رہا تھا, تب تک دوسرا آدمی آیا,
کہ صاحب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. معلوم ہوا 4-6 آدمی آئے، کوئی ہماری نماز لے گیا، کوئی ہمارا روزہ لے گیا، کوئی ہمارا حج لے گیا، کوئی ہماری زکوٰۃ لے گیا، کوئی ہمارا حسینیے کی نیکی لے گیا، کوئی مسجد کا ثواب لے گیا، کوئی امام باڑے کا ثواب لے گیا. گئے تھے تو بالکل اٹیچی بھر کر کے اعمال و ثواب کی، اور اب وہاں جو پہنچے تو 10 آدمیوں نے مل کر کے سارے اعمال ہمارے لے لیے. ہم وہاں تنہا کھڑے ہیں، نہ ہمارے اکاؤنٹ میں نماز ہے، نہ ہمارے اکاؤنٹ میں روزہ ہے، نہ ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی عبادت ہے. اب حکم الہی ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. پیغمبر نے فرمایا مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جائے تو بھر کے اور وہاں میدان محشر میں خالی ہو جائے. صلوات بر محمد وآل. تو اگر ہم نے کسی انسان کی غیبت کی ہے، کسی انسان کو ستایا، حتی، اللہ اکبر، سن لیجئے، حتی غلط تصور ہمارے ذہن میں آ گیا، وہ آدمی مومن ہے، وہ آدمی متقی ہے، وہ آدمی پرہیزگار ہے، لیکن کچھ اس انداز سے رہتا ہے کہ ہم کو شک اس کے اوپر ہو گیا کہ یہ مومن کے تئیں غلط تصور کرنا. آپ کو ایک داستان سناؤں میں کہ کیسے آدمی دھوکہ کھاتا ہے. ابھی اتفاق سے کل ہی پرسوں پڑھا میں نے. ایک بزرگ عالم تھے، خطیب اچھے تھے، آغائے کوبانی یا کچھ کر کے اسے ہی نام تھا، قوام، عفواً کوبانی، آغائے قوام کر کے، بڑے اچھے خطیب تھے، بڑے اچھے ذاکر تھے. ایک دن ایک آدمی نے دیکھا کہ آغائے قوام رحمت اللہ علیہ، انقلاب سے پہلے کی بات، آگے آگے وہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ایک عورت. اچھا عورت بھی کیسی؟ کوئی شریف خاتون نہیں، بالکل جو ہے وہ گناہگار قسم کی، جو مخصوص اس کے ہوتے ہیں، اس کو ممبر سے میں بہرحال عرض کیا، آپ سمجھ رہے ہیں. اور یہ صاحب چلے جا رہے ہیں آگے آگے، جو ہے وہ آغائے قوام ہے، اتنے بڑے ذاکر، اور پیچھے پیچھے وہ گناہگار عورت. یہ آدھی، اچھا نصف شب کے قریب، آدھی رات کو اتنا بڑا ذاکر، اتنا بڑا خطیب، اور یہ عورت اس کے پیچھے پیچھے کہاں جا رہی. اب یہ لگ گئے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے چکر میں مت پڑو، کسی کے تجسس میں مت پڑو. یہ چلے کہ یار صاحب یہ قوام صاحب کے ساتھ یہ عورت کہاں جا رہی ہے. اب دیکھا تو صاحب اور ان کا وہ پختہ ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ ایک ہوٹل کے اندر چلے گئے، اور وہ ہوٹل بھی کوئی بہت شریف ہوٹل نہیں تھا، بدنام ہوٹل تھا. اب ان کو پکا یقین ہوگا کہ ممبر پر کچھ ہے اور اندر ان کی زندگی کچھ ہے. انہوں نے صاحب ان کے کلاس میں جانا چھوڑ دیا، ان کی مجلس میں جانا چھوڑ دیا، ان کے درس میں جانا چھوڑ دیا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. بات ہو گئی، آغائے قوام کا انتقال ہو گیا، مر گئے، جنازہ اٹھا. یہ آدمی جو بدگمان ہو چکا تھا ان کے سلسلے میں، یہ بھی ان کے جنازے میں شریک ہوا. اب دیکھیے اللہ کیسے وہ کرتا ہے. اتفاق سے ایک دوسرا آدمی اس آدمی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو آدمی جب جنازے میں چلتا ہے تو باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. اس دوسرے آدمی نے اس سے کہا کہ کیا شخصیت تھی. تو اپنے دل میں کہا وہ تو شخصیت میں جانتا ہوں کیا تھی. اپنے دل میں سوچا انہوں نے، اس نے کیا شخصیت تھی. ایک قصہ میں سناؤں تم کو اس سے جو بدگمان ہو چکا ہے. کہاں سناؤ؟ کہنے لگے فلاں جگہ عشرہ پڑھ رہے تھے، آخری مجلس والے دن جب جماعت نے ان کو لفافہ دیا، لفافہ انہوں نے قبا کی جیب میں رکھ لیا. مجھ سے کہا، وہ آدمی ناقل، مجھ سے کہا کہ آؤ چلو آج پیسہ ملا ہے. جو کچھ ہنسی مذاق کے آدمی تھے، چلو کچھ گھوم کے آتے ہیں، تھوڑا شرارت کر کے آتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں چلو گھوم گھام کے آتے ہیں. تو ہم نے کہا چلیے آپ کے گھومنے میں بھی کوئی نہ کوئی ثواب ہی ہوگا. چلے گئے. میری گاڑی، ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، میری گاڑی، وہ بیٹھے کا چلو. اب لے کے چلے ہم کو کدھر؟ اس علاقے میں جہاں بدکار عورتیں رہتی تھیں. صلوات بر محمد وال. سنیے آپ، ہم کو لے کے چلے اس علاقے میں جہاں گناہگار عورتیں رہتی تھیں، پیشاور عورتیں رہتی تھیں. جا کر کے صاحب اس مرکز کے سامنے انہوں نے گاڑی کھڑی کر دی. اب وہاں جو ہے کچھ بہت سی عورتیں ہیں جو اپنے اس کے ممبر سے بہت وضاحت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ کچھ عورتیں کھڑی، اس میں جو سب سے کم سن لڑکی ہے اس کو بلا کے لاؤ.
کہنے لگے صاحب میرا جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہاں لے کے آئے ہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں جو اس میں سب سے کم سن لڑکی ہے وہ سامنے کھڑی, اس کو بلا کے لاؤ. خیر میں گیا, میں نے کہا چلو آغا بلا رہے ہیں. وہ آئی, اس نے کہا جی فرمائیے. وہ جو جماعت نے لفافہ دیا تھا نا, اس بندے مومن نے وہ پورا لفافہ نکالا, کہا تم میری بیٹی کی طرح ہو, اس کو لے لو, گھر چلی جاؤ, توبہ کر لو, اب یہ گناہ مت کرو پیسے کے لیے, یہ اتنا جب تک تم اپنا خرچ چلاؤ. بٹیا جب ختم ہو جائے گا نا مجھ سے کہنا, میں تمہارا خرچ پورا کروں گا. خدا کے لیے بیٹا لال میرے عزیز یہ گناہ چھوڑ دو. پتا نہیں, وہ کہتے پتا نہیں اس آدمی کی زبان میں کیا جادو تھا, کیا اثر تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھے, کار میں بیٹھے بیٹھے اس کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا یہ لفافہ لو, جاؤ تم اپنا خرچہ چلاؤ, آج کے بعد یہ گناہ مت کرنا, یہ جرم نہ کرنا. اور وہ لڑکی زار و قطار آنکھوں سے اس کے آنسو جاری تھے, اور اسی وقت ان کے سامنے وہ توبہ کر کے گئی کہ آج کے بعد سے میں گناہ نہیں کروں گا. شاید کئی مجلسیں پڑھتے تو اتنا اثر نہ ہوتا جتنا آدھی رات کو جا کر کے اس مرکز پر اس کو لفافہ دے کر کے اثر ہوا. سامنے والا سمجھے گا کہ یہ غلط جگہ گئے ہیں, کس نیت سے گئے ہیں وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے. صلوات در محمد وآل. لہذا کسی بندے مومن کے لیے ہم غلط تصور بھی ہم کو نہیں پتہ, نہیں اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ کیا ہے. نہ ہم زبان سے غیبت کر سکتے, کیا تو کرے کیا. دیکھیے جناب, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, نہ کوئی دعا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر کے دعا کریں کہ میں نے چاچا کو ستایا اللہ معاف کر دے, میں نے خالو جان کو ستایا اللہ معاف کر دے, میں نے بھائی کو اپنے جو ہے مال لوٹ لیا اللہ معاف کر دے. کوئی معافی نہیں ہے جب تک وہ لوگ معاف نہ کرتے. ایک چلیے صاحب وہ نہیں مل رہے, کرے کیا, انتقال ہو گیا. چلیے اگر دنیا میں ہے تو آج کے زمانے میں تو ہو سکتا ہے ٹیلی فون کر لو, چلے جاؤ بمبئی چلے جاؤ, کراچی چلے جاؤ, ہاتھ پیر جوڑ لو, پیر پکڑ لو, معافی مانگ لو. مر گئے تو کیا کریں. کہ بس ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے جس کو یاد ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ستایا ہے, اس کے لیے اتنا ایصال ثواب کرو, اتنا ایصال ثواب کرو کہ اس کی روح برزخ میں خوش ہو جائے. تب بھی ضمانت نہیں ہے کوئی معافی کی, گارنٹی نہیں ہے کوئی معافی کی. ہو سکتا ہے اگر وہ خوش ہو جائے تو تم کو معاف کر دے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایک سوال. دوسرے سوال کا جواب یہ, دوسرا سوال یہ تھا کہ مولانا کوئی ایسا وہ بتائیے جس سے ہم کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہمارے اعمال قبول ہیں, ہم جنتی ہیں. صلوات بر محمد وآل. ایسا کوئی عمل نہیں ہے, ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جہاں ہم کو یہ اطمینان ہو سکے کہ ہم جنتی ہیں. اور نہ دین کہتا ہے کہ تم اپنے تئیں یہ سمجھو کہ تم نجات پا گئے ہو, چاہے جتنے بڑے نیکوکار ہو. بہار الانوار میں ایک روایت ہے پیغمبر سے, اسی سے آپ حضرات خود اندازہ لگا سکتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں مومن کی شناخت میں کہ لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. مومن کی پہچان یہ ہے, لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. مومن پرماننٹ, دائماً, مستقل ڈرتا رہتا ہے من سوء العاقبہ, اپنی بدانجامی سے. کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ لا یتیقن الوصول الی رضوان اللہ, اس لیے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی کہ نہیں ہوگی. نماز پڑھتا ہے ڈرتا ہے, روزہ رکھتا ہے ڈرتا ہے, حج کرتا ہے ڈرتا ہے, نیکیاں کرتا ہے ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کرنا کمال نہیں ہے. بہت توجہ سنیے اس کو آپ, نیکی کرنا ہنر نہیں ہے, نیکی کا بچا کے رکھنا یہ سب سے بڑا کمال ہے. صلوات بر محمد وآل. نیکی کا محفوظ رکھنا کا کیا مطلب؟ وہ آپ نے روایات سنی ہے شعراء کے لیے ہے, من قال فینا بیتن بن اللہ فی الجنت بیتا, ہے نا. جو ہمارے لیے ایک شعر کہے گا اللہ جنت میں اس کو ایک بیت عطا کرے گا.
اب اگر کوئی شاعر ہے جس نے زندگی میں 500 شعر کہہ دیا، البتہ شعر وہ جو اہل بیت کی شان میں گستاخی نہ ہو، ورنہ مان لو ہم ایسا شعر کہہ صاحب ہم ہوتے کربلا میں تو یہ کر دیتے، ہم ہوتے کربلا میں تو یہ کر دیتے، ہم ہوتے کربلا میں تو یہ کر دیتے، اس کا مطلب حضرت عباس نہیں کر پائے آپ کر لیں گے، استغفر اللہ، یہ مطلب ہوا اس کا؟ شعر وہ جس سے اہل بیت کی اہانت نہ ہوتی ہو۔ ایک شعر کے بدلے میں کتنا ہے؟ ایک گھر۔ اگر کسی نے 500 شعر زندگی میں کہا ہے، کتنے گھر ہو گئے؟ 500۔ کیا کرے گا آدمی؟ یہاں تو چلیے صاحب جو ہے وہ 2 مکان ہے، ہم چلے گئے امریکہ تو جہاں کی کرایہ دے دیا، ہم چلے گئے افریقہ کرایہ دے دیا۔ جنت میں تو کرایہ دار بھی نہیں ملیں گے، کہ ملیں گے؟ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ اگر جنتی ہے تو اس کے پاس خود ہے، آپ کا کرایہ کیوں لے گا؟ اور اگر جہنمی ہے تو آپ جہنمیوں کو کرایہ دے نہیں سکتے، چاہے بیٹا ہو ہمارا چاہے بھائی ہو ہمارا، تو ہم 1000 مکان لے کے کریں گے کیا؟ وہاں کرائے پر بھی تو نہیں دے سکتے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے جانتے ہیں کہ یہ مجمع میں بھی ایک سے ایک جو ہے وہ ذہین لڑکے ہوتے ہیں سننے والے۔ ایک مولانا تھے، بزرگ شخصیت تھی، وہ ایسے ہی ممبر پہ بیٹھے سنا رہے تھے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ تب تک ایک لڑکا ان کی طرح کا وہ کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب باپو اتنا سب ثواب لے کے کریں گے کیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں 500 گھر لے کے کریں گے کیا؟ کیا جواب ہمارے آپ کے پاس ہے؟ لیکن جب آدمی اہل بیت کے لیے کرتا ہے نا تو مدد بھی ادھر سے ہوتی ہے۔ ایک صحابی تھے چھٹے امام کے نام سے نا ہشام، جوان آدمی ہے، 20-25 سال کی ایج کا لڑکا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے سب سے پہلے تاریخ میں امامت کو دل سے مثال دی ہے، یہی وہ ہے ہشام۔ ایسے تھے ہشام کہ ایک دن آگے چھٹے امام کے پاس، تو جیسے ہی پہنچے امام نے کہا آؤ آؤ ہشام آؤ آؤ۔ کتنا بڑا آدمی ہوگا جس کو امام محبت سے بڑھا، آؤ ہشام آؤ بیٹھو میرے پاس، ذرا سناؤ تو وہ تم اس دن بحث جو کر رہے تھے۔ تو ہشام نے کہا مولا وہاں کر رہے تھے، وہ آپ کے سامنے تھا، میں کہتا ہوں اطاعت ہی ادب ہے، میرا حکم ہے سناؤ تم۔ اب ہشام شروع ہو گئے، اس نے یہ کہا تو میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ کہا میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ کہا میں نے یہ جواب دیا۔ امام سنتے رہے، جب سن چکے، ہشام بیان کر چکے، تو امام نے ایک سوال کیا، ہشام یہ بتاؤ یہ ساری باتیں تم کہاں سے لاتے ہو؟ اس لیے کہ تب اتنی بڑی لائبریری تو نہیں تھی نا۔ ہم کو پچھلے سال ضرورت پڑ گئی جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کی، وہ حیدرآباد کے ایک جو ہے وہ بہت بڑے فارسی کے شاعر تھے، ان کے کلام کی، انڈیا میں نہیں ہے، معلوم صاحب برٹش لائبریری میں ہے۔ وہ بہرحال بیچارے جو ہے اسٹینمور کے ایک مومن تھے، وہ گئے کسی صورت سے وہ لے کر کے آئے، تو آج تو صاحب لائبریریوں میں مل جائے گا مال، اس وقت اتنی بڑی لائبریری بھی نہیں تھی۔ امام نے کہا ہشام یہ سب باتیں تم کہاں سے لاتے ہو؟ ہشام نے کہا مولا یہ تو مجھ کو بھی نہیں پتا۔ پھر میں بولنا شروع کرتا ہوں، میرے دماغ میں باتیں آتی جاتی ہیں، میں کہتا جاتا ہوں۔ جواب کیا دیا حضرت نے؟ فرمایا ہشام سنو، جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ مولا کیوں؟ فرمایا جب کوئی انسان ہم اہل بیت کی حمایت میں زبان کھولتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، عطا ہم کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو یہی حال مولوی صاحب کا ہوا، یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب۔ لڑکا کھڑا ہوا کہنے لگا مولوی صاحب اتنا ثواب لے کے کریں گے کیا باپو یہ بتاؤ؟ برجستہ جو جواب دیا انہوں نے، کیا زبردست جواب ہے۔ کہنے لگے بیٹا ثواب کماتے رہو اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا ثواب خانے میں چھید نہ ہونے پایا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی آپ اتنی بڑی ایک چلنی لے لیجیے، اس میں پانی بھرتے رہیے، رکے گے کوئی قدم؟ سارا پانی گرتا جائے گا نا، اگر اس میں سوراخ ہو جائے گا چھید ہو جائے گا۔ ویسے ہی ثواب کماؤ، لیکن ثواب رکھنے کی جو جگہ ہے اس ثواب خانے میں سوراخ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ثواب کمانے میں وقت لگتا ہے، ثواب گوانے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اس کی مثال رسول اللہ سے دیتے، پیغمبر نے یہی فقرہ کہہ دیا کہ جو ایک مرتبہ کہے گا لا الہ الا اللہ، جنت میں اس کے لیے ایک درخت، ایک پیڑ لگ جائے گا۔
ایک صحابی نے کہا تب تو یا رسول اللہ ہمارے بڑے درخت ہوں گے. بھئی آپ ہی ہیں, کم سے کم 1000-2000 بار تو لا الہ الا اللہ کہا ہوگا نا, تو 1000 پیڑ تو وہاں لگ گئے. پیغمبر نے فرمایا ہاں, مگر پیڑ لگانا آسان ہے, پیڑ کا بچانا مشکل ہے. تو کیا مطلب؟ اب اس کو آج کی مثال میں کہ 1 گھنٹے بیٹھ کر کے ہم نے 10 تسبیح پڑھی, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, گھنٹے بھر میں جا کر کے 1000 پیڑ وہاں لگے, اور اس کے بعد یہاں سے نکل کے باہر گئے, ایک ہاتھ میں چائے ہے, دوسرے ہاتھ میں بسکٹ اور تبرک ہے. کیا یار یہ آدمی, اس کو کچھ نہ ٹائم کا معلوم ہے نہ کچھ, بیٹھ جاتا ہے بتاؤ 8 بجنے کے بعد یہ مرثیے پہ مرثیہ پڑھے جا رہے ہیں. یہاں سے نکلے, ایک لفظ غیبت کا کسی مومن کے کہہ دیا, یہ غیبت نہیں, اب یہ پہنچی آگ. ایک آگ پہنچے گی, سارے 1000 درخت ایک ساتھ جل کے خاک ہو جائیں گے. پیغمبر نے فرمایا پیڑ لگانا آسان ہے, مگر خیال رکھنا غیبت کی آگ نہ بھیج دینا جو پہنچ کر کے ایک ساتھ سارے درختوں کو جلا دے. صلوات بر محمد. لہذا نیکی کرنا آسان ہے, نیکی کا بچانا بہت مشکل ہے. اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا, لا یزال المؤمن خائفا, مومن ڈرتا رہتا ہے, مستقل دائما, لا یزال یعنی پرماننٹ, ڈرتا رہتا ہے. کاہے سے؟ اپنی بدانجامی سے. کیوں ڈرتا ہے؟ لأنه لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ. شیطان ایسا لگا ہے ہمارے آپ کے پیچھے نا. ایک صاحب تھے, ان کو شوق ہوا کہ یہاں جماعت کی مسجد میں آئیں گے, 10 لوگ دیکھیں گے صاحب یہ بہت نماز پڑھتے ہیں, نماز شب پڑھتے ہیں, تو وہ ریا آ جائے گی, چھوڑو. جنگل میں جاتے ہیں, ایک ایسی متروک مسجد, سمجھ گیا, جہاں کوئی آنے جانے والا نہیں, اکیلا جا کر کے وہ آدمی نماز شب پڑھ رہا ہے. روز جاتے ہیں, خود اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, تاکہ صحیح ہو جائے, تاکہ ٹھیک ہو جائے, اللہ کے لیے ہو. ایک دن بیچارے نماز پڑھ رہے تھے کہ ہلکے سے بھاؤ سے دروازہ ہوا. اسی نماز کے عالم میں, چلو الحمدللہ, ہم نے سوچا بھی نہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہو, لیکن آج اتفاق سے کوئی آ گیا. اب یہ کہے گا جا کر کے کہ یار یہ تو بہت مومن آدمی وہاں والی مسجد میں جا کے اکیلے پڑھتا ہے نماز. ہلکا سے احساس ہوا نا کہ پبلک کو پتا چل جائے گی اس کے ذریعے سے. جب نماز ختم ہوئی تو معلوم ہوا بارش ہو رہی ہے. بارش سے بچنے کے لیے ایک کتا دروازے پر آ کر کے بیٹھا ہے, اس کا جو بدن ٹچ ہوا تو اس سے دروازہ ہلا. یہ پوری نماز پڑھتے رہے یہ سمجھ کر کے کوئی مومن ہے, تو مسلسل. لہذا یہ میں ان کو بزرگوار کو جنہوں نے فون کیا تھا جواب دوں کہ کوئی نسخہ نہیں ہے کہ جس سے ہم یقین کر سکیں کہ ہم جنتی ہیں, اور یہی خوف انسان کو جنت میں پہنچا بھی سکتا ہے. صلوات بر محمد. یہی خوف, ڈرنا. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں فقیہ اور واقعاً فقیہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی مولا فرمائیے, فقیہ, واقعی فقیہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ فقیہ اور واقعی فقیہ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو اللہ کی معصیت پر جری نہ بنا دے. کہ ایسا بیان کر دیا کہ ہمیں سب کچھ جو ہے وہ دھل جائے گا, سب ختم ہو جائے گا, تم تو جنتی ہو. فقیہ وہ ہے جو مومن کو اللہ کے گناہ پہ جری نہ بنا دے اور لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کر دے. دین چاہتا ہے بیچ میں رہو, نہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو, نہ اپنے عمل پر کبھی غرور کرو اور گھمنڈ کرو. اس کو کہتے ہیں رجا و بیم, خوف و امید. اس خوف و امید کے درمیان جب تک رہے گا تب تک تو اس کے نجات کا امکان ہے, لیکن جس دن مایوس ہو گیا اس دن بھی گیا, اور جس دن یقین ہو گیا اس دن بھی گیا. صلوات بر محمد. میرے خیال میں بس اس سے زیادہ مناسب نہیں کہ آج 8ویں مجلس حضرت کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہونا چاہیے. آدھا گھنٹہ اتنا ہو گیا. تیسرا سوال ان کا جو تھا میں بھول رہا ہوں, لہذا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کیا جواب دینا تھا. لیکن یہ 2 باتیں کہ کوئی نسخہ نہیں ہے. نمبر 1 جس کی ہم نے جو ہے وہ برائی کی ہے
اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اتنا ایصال ثواب کریں, اتنا ایصال ثواب کریں. اس لیے کہ والدین کے بارے میں یہ روایت ہے کہ فرض کیجئے کسی کا باپ نے خوش ہے, اس سے خوش ہو کے اس دنیا سے مرا, اور ہم بھول گئے اپنے باپ کو, سیوم کر دیا, 40واں کر دیا, بات ختم ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ مرنے کے بعد اولاد آنکھ ہو جائے گی. اگر کسی کا باپ ناراض ہو کے اس دنیا سے چلا گیا, آنکھ کر کے چلا گیا, لیکن آنکھ کرنے کے بعد, مرنے کے بعد بیٹے نے اتنا ایصال ثواب کیا, اتنا ایصال ثواب کیا کہ باپ کی یا ماں کی روح خوش ہو گئی. تو یہاں روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس انسان کا آنکھ ختم کر دیتا ہے. وہی چیز یہاں جاری ہوگی کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے, تو پہلے تو کوشش یہ ہو کہ اگر وہ ہے تو اس سے جا کے ہم معذرت کریں, معافی مانگیں. اس نے معاف کر دیا, مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں. اس مومن کے لیے اتنا ایصال ثواب کریں کہ اس کی روح خوش ہو جائے. پھر بھی یقینی بات نہیں ہو سکتی تو شاید. ہاں, تیسرا یہ ہے کہ بہت نیک آدمی ہے تو کل کو میدان محشر میں جب اہل بیت کا سامنا ہوگا تو اب وہ دونوں کو جب اکٹھا کریں گے تب اس پر بنا سکتے کہ ہمارا چاہنے والا ہے, تم کو ہم یہ دے دیں گے, بدلے میں اس کو معاف کر دو. تو اہل بیت اگر چاہ لے تو قیامت میں ہو سکتا ہے کہ معافی ہو جائے. صلوات بر محمد وآل. بس اب آئیے وہ دو حدیثیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی, ایک چوتھے امام سے ہے اور ایک چھٹے امام سے. کان عمنا العباس صلب الایمان ونافذ البصیرہ, ہمارے چچا عباس ایمان میں محکم پہاڑ کے مانند تھے. دوسری حدیث کیا تھی؟ ان للعباس منزلۃ یوم القیامہ یغبط بها جمیع الشہداء. ایک لفظ ہے عربی زبان میں حسد. حسد اچھی چیز ہے کہ بری؟ بری چیز ہے. حدیث کہتی ہے کہ الحسود لا یسود, حاسد کو کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا. حسد کہتے کس کو ہے؟ ڈیفینیشن کیا حسد کی؟ اچھا, میرے ہی ساتھ پڑھتا تھا, یہ میرے ہی کلاس کا ہے, اور اس کے بعد یہ انجینئر ہو گیا, یہ ڈاکٹر ہو گیا. کوشش کرو کہ جو اس بلندی پر ہے وہ گر کے نیچے میرے برابر آ جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حسد. لاکھ کوشش کر لو کبھی کامیاب نہیں ہوگے. امام کا وعدہ ہے کہ الحسود لا یسود, حاسد کو کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں دوسرا جملہ ہے جس کو کہتے ہیں غبطہ. غبطہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے خوش ہونا, اس خواہش کے ساتھ کہ کاش ہم بھی. حسد میں کیا تھا؟ وہ وہاں سے گر کے آئے, ہمارے برابر ہو جائے. یہ غلط ہے. غبطہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ اس بلندی میں پہنچ گئے, کاش کوشش ہو جاتی تو ہم بھی وہاں تک پہنچ جاتے. اسے کیا کہتے ہیں؟ غبطہ. جس کو غبطے کا ٹرانسلیشن اردو ہمارے کیا ہوتا ہے؟ رشک. حسد الگ چیز ہے, رشک الگ چیز ہے. ماشاءاللہ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں, کاش ہم بھی اس منزل تک پہنچ جاتے. ہو گئی نا بات. اب جب آپ غبطہ اور حسد کے ڈیفینیشن کو سمجھ گئے, فرق کو محسوس کر لیا, تو اب آئیے صاحب, کائنات میں سب سے بلند ذات کن لوگوں کی ہے؟ ائمہ, 14 معصومین. 14 معصومین کے بعد سیکنڈ نمبر پر کون لوگ آتے ہیں؟ احسن. قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, کہ یہ ایسے ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھنا, یہ زندہ ہیں, اپنے اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں. اور نہیں ہے کہ سمجھنا نہیں, دو آیتیں ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو. یعنی قرآن نے زبان پر بھی پہرا بٹھلایا ہے کہ ان کو مردہ کہہ نہیں سکتے. قرآن نے فکر پر بھی پہرا بٹھلایا, ان کو مردہ سمجھ بھی نہیں سکتے. ان سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے؟ سب سے بڑا مرتبہ اہل بیت کے بعد اگر کسی کا ہے, علماء کے بعد, تو کس کا؟ شہداء کا نا. اب ان شہداء میں حضرت عباس کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا مرتبہ دے رکھا ہے
کہ امام فرماتے کہ ان للعباس منزلتن یوم القیامہ، قیامت میں اللہ کی طرف سے عباس کو وہ مرتبہ ملے گا کہ یغبط بہا جمیع الشہداء، جس کو دیکھ کر کے سارے شہداء غبطہ کر رہے ہوں گے، کاش عباس کی منزل تک ہم بھی پہنچ جاتے۔ صلوات در محمد وآ جناب حضرت ابو الفضل سلام اللہ علیہ، ان کے تو فضائل اس طرح کے ہیں نا کہ کبھی کبھی آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کریں تو کیا کریں۔ توجہ کیجیے آپ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہوتی ہے صفت اور ایک چیز ہوتی ہے موصوف، ہے نا۔ اکثر بولتے ہیں نا مولانا موصوف سے گزارش ہے، تو صفت کسے کہتے ہیں، موصوف کسے کہتے ہیں؟ اس میں گرامی جناب کا آپ ہی کہ کیوں آپ ماشاءاللہ داڑھی سفید ہے، آپ مومن آدمی، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ کرتے کیا ہیں آپ؟ صفت کیا ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ اب حسین کیا ہے؟ موصوف۔ کام کیا ہے؟ مکینک، ہے نا۔ تو جب بھی آپ حسین کہیں گے فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ مکینک۔ لیکن اگر آپ فقط مکینک کہیے تو 50 مکینک ہوں گے نا اس میں، انہی کا تصور ہوگا نہیں نا۔ کوئی ڈاکٹر ہے فرض کیجئے، عباس نام ہے اس کا، فرض کیجئے ڈاکٹر ہے، جیسے ہی آپ نے کہا کہ عباس فلاں، فوراً ذہن میں آئے گا ڈاکٹر صاحب۔ لیکن کہیے کہ صاحب ڈاکٹر صاحب آ گئے تو 50 ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ کمیونٹی میں، کوئی ضروری ہے کہ عباس ہی آئے ہوں؟ کوئی انجینئر، کوئی مولانا ہے، کیا بھائی مولانا آ گئے؟ اب اگر اکیلا ہے تب تو سمجھ جائے گا فلاں آدمی، لیکن اگر 5 مولوی ہے کہیں مولانا آ گئے تو آپ کہیں گے کون مولانا؟ تو مولانا کہہ کے وسیع حسن کا تصور نہیں ہوگا، لیکن وسیع حسن کہیے تو مولانا کا تصور ہوگا۔ میں شاید اپنی بات سمجھا تو دو چیزیں، ایک ہے صفت، ایک ہے موصوف۔ موصوف کہہ کے صفت کا تصور تو ہوگا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ صفت کہنے کے بعد پرٹیکولر خاص اسی موصوف کا تصور ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب آئیے اس گھرانے میں، پیغمبر کے زمانے میں جناب جعفر طیار کیا تھے؟ علمدار تھے نا۔ جناب حمزہ کیا تھے؟ علمدار۔ خود ان کے والد امیر المومنین کیا تھے؟ علمدار تھے نا۔ لیکن آج آپ جب بھی لفظ علمدار کہیے، جب بھی علمدار کہیے، نہ جعفر کا تصور ہوتا ہے، نہ حمزہ کا تصور ہوتا ہے، حتیٰ نہ کہ علی کا تصور ہوتا ہے۔ جب بھی علمدار کہیے تو حضرت سلام اللہ علیہ، آپ نے کہا نا بالکل سامنے کیا، اس لیے کہ مجلس سے پہلے انہوں نے کیا کہلوایا؟ نعرہ علمدار۔ کسی نے نہیں کہا یا جعفر، نعرہ علمدار انہوں نے کہا، کسی نے کہا یا حمزہ یا علی، سب نے کیا کہا؟ کیسے اس فضیلت کو آدمی بیان کرے کہ اس طریقے سے حضرت باب الحوائج سلام اللہ علیہ نے اپنایا ہے۔ اور عرض کر دوں، آقا کے القاب میں ایک لقب ہے کیا؟ قمر۔ واٹس میننگ آف قمر بنی ہاشم؟ حسین بھائی نہیں، دیکھیے ڈرائیور اور ذاکر ان کی نگاہ مجمع پہ ہوتی ہے، اگر ڈرائیور سڑک پہ نہ دیکھے تو ایکسیڈنٹ کر جائے گا۔ وہی حال ذاکر، ایک ایک آدمی کو دیکھتا کون کیسے سن رہا ہے۔ یہ کافی دیر سے قریب جو ہے 40ویں منٹ میں مجلس ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیچارے ویسے یوں دیکھ رہے ہیں، توجہ سن رہے، اس لیے آپ جو پھنس گئے۔ واٹس میننگ آف قمر بنی ہاشم؟ قمر یعنی چاند، بنی ہاشم کا چاند۔ ٹھیک، سوال یہ نہیں ہے کہ بنی ایک جگہ میں ایک زمانے میں اشرا پڑھتا تھا، میں نے وہاں 8 سال پڑھا، قریب 90 سے لے کے 98 تک۔
وہ پرانے لوگ تھے, زمیندار لوگ تھے, تو وہ ایک بزرگ تھے, اس میں جو سب سے بزرگ تھے, تو وہ اکثر بیٹھے رہتے تھے اپنے پرانے زمانے کے. تو وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب, میرے دادا 1890 میں گریجویشن کیا تھا انہوں نے. اس مجمع میں اکثریت گریجویٹ کی ہے نہیں ہے, گریجویشن کرنا کوئی بہت بڑی بات ہے, لیکن وہ کہتے تھے صاحب میرے دادا نے 1890 میں گریجویشن کیا ہے. تو کہ یہ فضیلت کی بات ہے. کہا ہاں, جس زمانے میں لوگ 8واں پاس نہیں ہوتے تھے, اس میں اگر کوئی گریجویٹ ہے تو اس کی حیثیت ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن جہاں سب پوسٹ گریجویٹ ہوں وہاں کوئی کہے گا کہ صاحب میں گریجویشن کیا ہوا ہوں, اس کی اوقات کیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ جو چاند ہیں وہ کس کے بیچ ہیں؟ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں گورا ہوں کہ کالا؟ بولیے اپنے بات. اب اس میں کسی کو نہیں کہنا چاہیے, بے عزتی ہو جائے. میرے لیے آپ کیا فرماتے ہیں, گورا ہے کہ کالا؟ یہاں کسی جو ہے انگلش کے سامنے کھڑا کر دیجئے, ہے نا, یہ سلمہو بیٹھے ان کے پاس کھڑا کر دیجئے, تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ کالا. مجھ کو لے چلیے تنزانیہ, وہاں مجھ کو آپ کھڑا کر دیجئے تو اب میں کیا ہو جاؤں گا؟ تو ایک ہی آدمی لندن میں کالا ہے اور تنزانیہ میں گورا ہے اور ہندوستان میں سانولا ہے نا, بیچ کی چیز آ گئی, نہ گورے ہیں نہ کالے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ گورا ہے, سوال یہ کہ کس کے بیچ کا گورا ہے. صلوات بر محمد وعد. اگر بنی ہاشم کے لوگ سب ایسے ہی تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, بد شکل بد صورت, اس میں حضرت عباس علیہ السلام اگر ذرا سا بھی ٹھیک ٹھاک شکل ہوگی تو قمر بنی ہاشم کہا جا سکتا ہے. سوال یہ کہ کیسوں کے بیچ قمر ہیں, کیسوں کے بیچ قمر ہیں. تو اس کے لیے آپ کو بنی ہاشم کو پڑھنا پڑے گا کہ بنی ہاشم کیا تھے. اور یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ بنی امیہ کے لوگ بدصورت ہوتے تھے اور بنی ہاشم کے افراد خوبصورت ہوتے تھے. ہاشم سے چلیے آپ, بنی ہاشم کی بات ہے نا, تو ہاشم سے چلیے. روایت کہتی ہے حضرت ہاشم کے لیے کہ ہاشم کو اپنے زمانے میں خاندان کا تارا کہا جاتا تھا. حضرت عبداللہ جو رسول اللہ کے والد ہیں اپنے زمانے میں سب سے خوبصورت آدمی تھے. حضرت عبداللہ کے بعد آئیے جناب رسول خدا, عشق میں گرفتار ہو گئی زلیخا کس کے؟ یوسف کے. سیریل دیکھا ہے نا یوسف کا, اس میں اب وہ روایت انہوں نے نہیں, اس میں کی روایت ہے کہ اب وہ دیکھا جو ایک دم بوڑھی ہو گئی تھی, عجیب سی جو ہے وہ, تو وہ ایک دن جناب یوسف کے آفس میں آ گئی, یا بعض روایتوں میں ہے کہ راستے میں کہیں مل گئی. انہوں نے کہا کہ یوسف کون؟ نہیں پہچانا, نہیں, کون ہو تم؟ میں زلیخا ہوں. زلیخا, یہ حال تمہارا کہ تمہارے عشق نے ہم کو اس منزل تک پہنچا دیا. جناب یوسف کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ میرا حسن دیکھ کے تمہارا یہ حال ہوا, اور اگر کہیں محمد عربی کو دیکھتی تو کیا ہوتا؟ تو زلیخا نے فوراً کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں آپ. ٹھیک کہتا ہوں, تم نے دیکھا نہیں رسول اللہ کو کیسے ٹھیک کہا؟ جیسے ہی آپ نے محمد کا نام لیا ویسے ہی ان کی محبت میرے دل میں آئی. ادھر پیغمبر کی محبت کا اعلان ہوا, جبریل آ گئے, بس اب میرے حبیب کی محبت آئی ہے, جوانی پلٹے گی. اب سمجھ میں آئی حدیث, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جنت کے جوانوں ہی کے سردار کیوں ہیں؟ کہ جب ان کی محبت کے ساتھ جائیں گے تو جب زلیخا کی ضعیفی پلٹ سکتی ہے تو سب کی جوانی پلٹے گی. صلوات در محمد وعد, بہت تیزی کے ساتھ. تو اب رسول اللہ یوسف سے بڑے خوبصورت, اور ایک
جلدی سے اگر گزر جائیں تو ایک قانون بتا دیں کہ جو عہدے الہی کے مالک ہیں وہ اپنے زمانے میں سب سے ممتاز ہوں گے عقلاً، ورنہ کل کو ٹھیک ہے یار خاتم الانبیاء ہیں صحیح ہے، لیکن جیسی نرگسی آنکھیں میری ہیں ویسی رسول اللہ کی نہیں ہے، تو کسی بھی مرحلے میں امت کا کوئی آدمی اللہ کا جو عہدے دار ہے اس سے بلند۔ اب اس قانون کے تحت آ جائیے، امام حسن کے لیے پڑھوں تو ابھی 10-15 منٹ پڑھوں گا امام حسن کے حسن کے بارے میں، امام حسین کے حسن، لیکن خلاصہ سن لیجئے کہ یہ جو عہدے الہی کا مالک ہے وہ اپنے زمانے میں ہر چیز میں ممتاز ہوگا، بلند ہوگا، افضل ہوگا۔ اب آپ دیکھیے خاندان کیسا ہے، ہاشم، عبداللہ، رسول اللہ، امیر المؤمنین، یہ گھرانہ ہے نا، امام حسن، امام حسین، یہ لوگ تو عہدے والے تھے، ان پہ بحث نہیں۔ اکبر، یہ تو جو ہے وہ امام نہیں تھے، کہ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہہ دینا کہ شبیہ پیغمبر تھے، اور جب شبیہ پیغمبر کہہ دیا تو حسن پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت رہ نہیں گئی ہے۔ ارے حد یہ ہے جناب قاسم، آپ نے پڑھا روایت میں کہ جس وقت حضرت قاسم سلام اللہ علیہ نکلے ہیں خیمے سے مقتل کی طرف جانے کے لیے، تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ جس وقت قاسم جا رہے تھے کہ فلقت القمر، ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین کے خیمے سے چاند ہے جو نکل کے جا رہا ہے مقتل کی طرف۔ یہ تو قاسم کا حال ہے۔ اگر یاد ہو آپ کو دوسری مجلس میں طفلان مسلم کے بارے میں میں نے پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو پھر سے سن لیجئے کہ جب حارث کی کنیز آئی پانی بھرنے اور اس نے برتن ڈبایا، اوپر بچے تھے درخت پر، ان کی شکل تھی کہاں؟ پانی میں۔ روایت کا جملہ ہے کأنہما قمران یلمعان فی الماء، ایسا لگ رہا تھا پانی کے اندر دو چاند چمک رہے ہوں۔ تو جہاں ایسے خوبصورت لوگ ہوں، اس میں جہاں اکبر شبیہ پیغمبر ہو، جہاں حسن جیسا ہو، جہاں امام حسین جیسا ہو، جہاں اکبر جیسے ہو، اس میں اگر کسی کو لقب مل جائے قمر بنی ہاشم، تو اس کا مطلب یہ کہ اب پھر کوئی انسان عباس کے حسن کی وضاحت نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ اور جب یہ طے ہو جائے گا نا تو یہیں سے طے ہو جائے گا کہ یہ باب الحوائج کیوں ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت ہے، وہ طلب الحاجہ، یہ طے ہو گیا نا کہ اب اتنے خوبصورت لوگوں کے بیچ چاند کون ہے؟ حضرت عباس۔ اب روایت سن لیجیے آپ، مجلس ہو گئی۔ اطلب الحاجہ من حسان الوجوہ، حاجتیں ضرورتیں اپنی طلب کرو خوبصورت لوگوں سے۔ عباس سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے تو اپنی حاجت کس سے طلب کریں گے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ عباس کو باب الحوائج کہا گیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ کہ عباس کو جو باب الحوائج کہا گیا ہے وہ علماء نے لقب نہیں دیا ہے، اماموں نے لقب نہیں دیا ہے، اہل بیت کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، اس کی طرف سے، قدرت کی طرف سے۔ کہتے ہیں ایک آدمی بہت بیمار تھا، بہت مریض تھا، روضے پہ پہنچا اور جا کے اس نے فریاد شروع کی حضرت عباس کے روضے پر۔ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ رسول اللہ ہے اور حضرت عباس۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے یہاں پڑا ہوا ہے اتنے دن سے، اس کو شفا ملنی چاہیے۔ پیغمبر نے کہا کہ بیٹا اس کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیا جائے، یا تو اس کو شفا ہو یا مجھ سے باب الحوائج کا لقب۔ تب پیغمبر نے فرمایا بیٹا خدا نے تم کو قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنایا۔ آج مجھے نہیں معلوم کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا پریشانی ہے، کس کی کیا حاجت ہے، مجھ کو نہیں معلوم۔ اپنی حاجتیں آج لے کے جائیے،
عباس کا بڑا مرتبہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اور اس گناہگار کے لیے بھی زیادہ نہیں، بس ایک دعا کر دیجئے، اللہ مرتے دم تک خلوص قائم رکھے، یا اللہ مرتے دم تک اہل بیت کے معاملے میں مکاری سے بچائے، عاقبت بخیر، ایک جملے کی دعا، یا اللہ عاقبت، دنیا تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، 10 سال 20 سال کار میں ہے تب بھی آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، پیدل چل رہا ہے تب بھی ہے، بقول شیخ سعدی کے کہ چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. میاں جب روح نکلنے لگے گی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آدمی کی روح تخت پہ نکل رہی ہے کہ زمین پر، اے سی میں مر رہا ہے کہ گرمی میں مر رہا ہے. اصل ہنر یہ ہے کہ جس وقت روح نکلے علی علی کہتے ہوئے، جس وقت روح نکلے حسین حسین کہتے ہوئے، جس وقت روح نکلے ایمان کے ساتھ نکلے. اللہ اکبر، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. آج چاہتا ہوں میں مصائب میں 2-1 چیزیں پڑھوں، خود حضرت کی بیان کی ہوئی، لیکن پہلے ایک داستان آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیے اپنی حاجتوں کو طلب کرنے کے لیے. عام طور پر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مراجع کرام مجلس پڑھتے ہوں، سنا ہے؟ نہیں. آغا سیستانی سنا مجلس پڑھتے ہیں؟ ان کے آتے ہیں ذاکر مجلس ہوتی ہے، امام خوئینی مجلس، آغا گلبا نہیں، مراجع مجلس نہیں پڑھتے. ایک واحد مرجع ایسے ہیں جو خود مجلس پڑھتے تھے. کون؟ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ. اور جانتے ہیں کیسے پڑھتے تھے؟ ان کے ساتھ ایک معجزہ ہے. شیخ جعفر عموماً دیکھ کے پڑھتے تھے، مرجع تھے مگر دیکھ کے پڑھتے تھے، کتاب رکھ کے پڑھتے تھے. ایک دن بڑی فریاد کی جا کر کے امام حسین کے روضے پر، یا کیسے کہ مولا یہ کب تک چلے گا، یہ دیکھ کے کب تک پڑھوں گا میں. ایک دن خواب میں دیکھا کربلا ہے، خیمہ امام حسین ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں اور حضرت سید الشہداء. امام حسین نے کہا کہ حبیب دیکھو ہمارا ذاکر آیا ہے، مہمان ہے، کچھ ہو تو ان کو دو بھائی. تو کچھ نہیں تھا، کہنے لگا کچھ وہ ستو ٹائپ کا تھا، اس میں کچھ میٹھا ملا کر کے، اور جناب حبیب نے اس خواب کے عالم میں مجھ کو دیا، میں نے ایک ذرا سا ایک لقمہ لے لیا. آنکھ کھلی تو ایک بار کتاب پڑھ لیتے ہیں، پھر پلٹ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہے شیخ جعفر. شیخ جعفر شوستری عظیم شخصیت، عجیب شخصیت. شیخ جعفر سے نقل کیا گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب مرحوم شیخ جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا روضہ حضرت ابوالفضل العباس پر، اپنی دعا میں مصروف تھا، عبادت میں مصروف تھا، کہ اتنے میں دیکھا ایک تابوت نما چیز لائی گئی اور لا کر کے حضرت عباس کے روضے کے پاس، زری کے پاس رکھ دیا گیا. ایک 13 سال 14 سال کا لڑکا ہے، آ کے اس نے زری کو پکڑا اور کہتا ہے کہ آقا ابوالفضل العباس، یہ میری ماں ہے، دنیا میں میرے پاس ماں کے علاوہ اب کچھ نہیں ہے، مولا میری ماں کو شفا ہو جائے. فریاد کر رہا ہے، کافی دیر تک روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا. آخر میں شیخ جعفر کہتے ہیں اس نے ایسی جسارت کی کہ میں ڈر گیا، ہل گیا، لرز گیا. کیا کہتے ہیں؟ مطلب اس نے زری کو پکڑا زور سے اور اپنی کوشش سے اس کو جنبش ہلانے کی کوشش کی، اور کہتا ہے عباس، ابوالفضل، اے فرزند امیر المومنین، غیر آ کے تمہاری بارگاہ سے لے جاتے ہیں، دوسروں کو دیا جاتا ہے، اور میں اتنی دیر سے فریاد کر رہا ہوں، میری نہیں سنی جا رہی ہے. عباس سن لو، اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی نا تو میں چلا جاؤں گا نجف، تمہارے بابا علی سے تمہاری شکایت کروں گا. ماشاء اللہ روئیے، اور جو اپنی حاجتیں ہیں آج اس آقا سے طلب کیجیے. اس شخصیت کا مرتبہ معلوم ہے کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہے. جناب فاطمہ بہت چاہتی ہے، بہت چاہتی ہے، حضرت زہرا بہت چاہتی ہے. سنا دوں آپ کو، یہ بھی سنتے چلیے.
اسرار الشہادہ میں یہ ہے روایت. ایک آدمی تھا کربلا کے آس پاس کا رہا گیا, کربلا کے روزانہ امام حسین کی زیارت کو جاتا تھا روزانہ. ایک دن خواب دیکھا شہزادی کو, سلام کیا, ایسا لگا جیسے بیوی کچھ کبیدہ خاطر ہو, ناراض ٹائپ کی ہو. کہنے لگا شہزادی آپ کچھ ناراض ہیں؟ فرمایا انک لا تزور ابنی, اس لیے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا. کہنے لگا بی بی روز جاتا ہوں حسین کی زیارت کو. شہزادی نے فرمایا انک تزور ابنی الحسین ولا تزور ابنی العباس, تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو تو جاتا ہے مگر میرے لال عباس کی زیارت کو نہیں جاتا. بہت چاہتی ہیں جناب فاطمہ جو ہے نا, بہت چاہتی ہیں. ابھی ایک اور یاد آ گیا سناؤں گا انشاءاللہ آخر میں. شیخ جعفر فرماتے ہیں کہ اس نے ایسی جسارت کی میں لرز گیا. کیا عباس غیر آ کے ملتے ہیں, لے جاتے ہیں آپ کے یہاں سے مجھ کو, میں چلا جاؤں گا اگر میری ماں کو شفا نہیں ملی, علی سے شکایت کر دوں گا. شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں اٹھا, اپنی جگہ سے دعا بند کی, میں اٹھا آیا, میں نے اس تابوت میں بڑھیا کی حالت دیکھی. میں نے کہا بیٹا اس کا آخری وقت ہے, جا غسل و کفن کا انتظام کرو. کہا تم چاہے اس چکر میں ہو. ایک مرتبہ اس لڑکے نے گھور کے مجھ کو دیکھا, کہنے لگا شیخ تم عالم ہو, مولانا ہو, غیر آ کے ان کے یہاں سے لے جاتے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہو جاؤ غسل و کفن کا انتظام کرو. شیخ جعفر نے کہا اس انداز سے اس لڑکے نے مجھ سے بات ہی, میں نے کہا بھیا تم جانو تمہارا مولا جانے, میں ہٹا, میں آ کے اپنے پھر دعا عبادت میں مصروف ہو گیا. اس نے صرف کہا نہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نکلا, ماں کا تابوت وہیں روزے میں چھوڑ کے روزے سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے جانے کے کیا ہوا کہ اس تابوت میں حرکت ہوئی, جنبش ہوئی, وہ ضعیفہ اٹھ کے بیٹھ گئی. اتنے میں کچھ دیر کے بعد اس کا بیٹا آ گیا, ماں نے بیٹے کو پکڑا, بیٹے نے ماں کو پکڑا, زری کا طواف کر رہے ہیں, عباس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ جیسے ہی روزے سے نکلنا چاہا. شیخ جعفر کہتے میں نے پکڑا, میں نے کہا بتاؤ شفا ملی کیسے؟ کہنے لگا لے لیا نا, دیکھا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. تم کہہ رہے تھے نا جاؤ غسل و کفن کا انتظام, دیکھ لیا لے لیا. کہ ہوا کیا قصہ بتاؤ گے؟ کہ ہوا یہ کہ میں کربلا سے نکل گیا, جیسے ہی شہر سے تھوڑا سا چلا تھا کہ سامنے سے ایک سوار آتا ہوا نظر آیا. اے شہزادی, اے بی بی فاطمہ زہرا, یہ سب آپ کے لال عباس کے اوپر محبت میں آنسو بہار, ان پر ایک نظر کرم کر دیجیے, کوئی خالی آج نہ جانے پائے یہاں سے. ایک سوار آن کے میرے پاس کھڑا ہو گیا, آن کے کھڑا ہوا, کہتا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کربلا نجف جا رہا ہوں. کیوں؟ علی سے شکایت کرنے عباس کی. کیا کیا؟ کہیں نوکر شکایت کرتے ہیں مالک کی, کہیں غلام شکایت کرتے ہیں آقا کی. ارے کیا کیا عباس نے تمہارے ساتھ کہ جا رہے ہو شکایت کے لیے؟ کہ دنیا کو ملتا ہے ان کی بارگاہ سے, میں اپنی ماں کی شفا کے لیے پریشان ہوں, نہیں سنتے ہیں. کہ اچھی بات نہیں ہے, واپس چلا جائے. کہ نہیں, میں اپنی ماں کی شفا کے لیے جاؤں گا, نجف جاؤں گا. کہ جا, تیری ماں کو شفا مل گئی ہے. اب یہ بچہ, اس کو کیا پتا کون ہے یہ؟ کل آپ کے کہنے سے میں چلا جاؤں اور وہاں جاؤں, معلوم ہوا میری ماں کو شفا نہیں ملی ہے, تو اتنی دور آ چکا ہوں نا, پھر مجھ کو بیک ہونا پڑے گا. جی نہیں, میں جا رہا ہوں. کہ مت جاؤ, تیری ماں کو شفا مل گئی ہے. کہ میں کیسے مانوں؟ کہ اچھا نہیں جا سکتے ہو, آؤ میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ. کہاں ملیں گے ایسے کریم آقا جو عطا بھی کرے اور چاہنے والوں کی ناز برداری بھی کرے. نہیں یقین ہوتا؟ آؤ آؤ بیٹھ جاؤ, میرے گھوڑے پر بیٹھ جا, میں تجھ کو لے چلتا ہوں کربلا. دیکھ لے اپنی آنکھ سے, اپنی ماں کو دیکھ لے. اگر تیری ماں کو شفا مل گئی تو ٹھیک, اور اگر نہیں ملی نا, میں وعدہ کرتا ہوں
میں اسی گھوڑے سے تجھ کو نجف پہنچا دوں گا. بس نا جا کے وہاں شکایت کر لینا جتنا چاہے نا علی سے. کہنے لگا جب انہوں نے اتنا کہا تو میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. آگے بڑھا, میں نے گھوڑے کو دیکھا, میں نے کہا صاحب آپ کا گھوڑا اونچا ہے, اس کا قد زیادہ ہے, میں نہیں پہنچ پاؤں گا, ذرا اپنے ہاتھوں کا سہارا دے تو. اے عباس کے نام پر مانگنے والے, تجھے اتنا نہیں پتا کہ دنیا کی حاجتیں پوری کرنے والا عباس خود اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی, وہ سکینہ کی پیاس نہیں بجھا سکا, بازو قلم ہو گئے. معلوم ہے یہ بازو کیا ہے؟ اب میں آ گیا اپنی منزل پر. آپ سے میں کہتا ہوں اپنے دل میں کہو خدا سے, یا اللہ تجھ کو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ, یا اللہ تجھے باب الحوائج کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ. خدا آج اس مجلس میں مرد عورت جو آئے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. یہ بازوؤں کا واسطہ کیوں معلوم ہے؟ سن لیجئے. جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی بات تھی نا مولا کائنات سے, تو روایت کہتی ہے جناب فاطمہ نے کہا بابا میرا مہر کیا ہوگا؟ جو چاہو مانگ لو, مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے. پھر کہ بس اتنا حق مل جائے کہ کل کو میدان قیامت میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکو. آگے روایت کہتی ہے, ملا فاضل دربندی لکھتے اسرار الشہادہ میں کہ جیسے ہی شہزادی کی زبان سے یہ فقرہ نکلا نا, جبریل آ گئے قبالہ لے کر کے کہ اللہ ضمانت لیتا ہے کہ کل کو فاطمہ جس کی چاہیں گی شفاعت کریں گی, یہ جس کو کہہ دیں گی اس کو معاف کیا جائے گا. یہ ہے. اب آگے روایت کہتی ہے کہ کل کو جب قیامت کا دن ہوگا نا, اور میں نے آپ کو سنا ہے کہ کیا عالم ہوگا قیامت کا, امت کی حالت خراب ہوگی, کوئی کسی کے لیے کھڑا کوئی کسی کے لیے کھڑا ہے, بچنا مشکل ہے. وہاں صرف ایک اہل بیت کا سہارا عرض کیا نا. اب وہاں روایت کہتی ہے کہ جب یہ منظر ہوگا تب پیغمبر کہیں گے علی زہرا سے کہو امت خطرے میں ہے, آ کے اللہ سے اپنا مہر لے لیں. اور مولا کائنات جائیں گے فاطمہ کو لے کے آئیں گے, چلیے آپ اللہ سے اپنا مہر لیجئے امت کی بخشش کا. روایت کہتی ہے جب علی چلیں گے زہرا کے ساتھ تو راستے میں پوچھیں گے فاطمہ آپ چل تو رہی ہیں شفاعت کرنے کے لیے, شفاعت کا وسیلہ کیا ہے؟ سمجھ گئے آپ نا. روایت کہتی اس وقت زہرا کل کو قیامت میں کہیں گی اللہ علی مجھ سے تم شفاعت کے بارے میں پوچھتے ہو, کفانی لاجل هذا المقام الیدان المقطوعتان لابنی العباس. اس موقع پر میرے لال عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی ہیں. یعنی فاطمہ کل کو میدان قیامت میں ہماری بخشش کے لیے عباس کے بازوؤں کا وسیلہ دیں. بس رو چکے آپ, ہو گئی مجلس. مگر دو جملے, ایک مصائب جو حضرت عباس نے خود بیان کیا اسی بازو کے سلسلے. ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید کاظم. ان کے ایک دوست نے ایک دن خواب دیکھا حضرت عباس کو کہ آقا تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں جا کے کاظم سے کہو میرے ذاکر سے کہ میرا مصائب کیوں نہیں پڑتا. کاظم خواب سے بیدار ہوئے, عجیب کیفیت, بھاگے بھاگے آئے, کہنے لگے کاظم میں نے خواب دیکھا ہے. کیا؟ کہا آقا نے فرمایا جا کے کاظم سے کہو میرا مصائب کیوں نہیں پڑتا. تو کاظم نے کہا یار تم تو سنتے ہو میری مجلس نا, میں کیا حضرت عباس کے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہ وہ تو میں نے بھی کہا کہ آقا میں نے سنا ہے وہ آپ کے مصائب پڑھتا ہے. تو آقا نے کہا جا کے میرے ذاکر سے کہو جو سب سے سخت مصائب ہے وہ کیوں نہیں.
اب عباس نے اپنا مصائب بیان کیا. کیا عرض کروں؟ کل جا کے میرے ذاکر سے پوچھو کہ جب کوئی شخص گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کو ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے بازو قلم ہو گئے، وہ جب گھوڑے سے زمین پر آیا، ماشاءاللہ آخری بات، اور یہ بھی عباس سے ختم دعا. روایت کہتی ہے، سنا ہے نا آپ نے کہ جس وقت عباس گھوڑے سے گرے ہیں، آقا نے فرمایا، امام حسین کو آواز دی، حسین علیہ السلام چلے آئے، سر زانووں پہ رکھ لیا. سنتے ہیں نا بھیا، کوئی خواہش ہو تو بولو، کوئی تمنا آرزو ہو تو بولو. فرمایا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ آپ کہتے تھے نا میں فوج کا سردار ہوں. سردار کی لاش دیکھ کے بیویاں برداشت نہیں کر پائیں گی. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا. میں نہیں چاہتا کہ بغیر پانی کے میری لاش بھی جائے. صدقے جائے عباس کی اس غیرت پر، اے غیرت دار آقا. دوسری خواہش یہ ہے کہ ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے. آقا خون صاف کر دیجئے، چلتے چلتے آپ کو دیکھ لوں مولا، چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لوں. یہ بات کسی ذاکر نے قم جیسے شہر میں پڑھ دی. روایت آپ بھی سنتے ہوں گے. ایک بزرگ عالم تھے، بعد میں انہوں نے اس ذاکر کو پکڑ لیا، کہا ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے. وہ بیچارہ چھوٹا تھا، اس نے کہا جی حضور، چپ ہو گیا. جنہوں نے ٹوکا تھا نا، رات میں انہوں نے خواب دیکھا. کس کو؟ حضرت عباس کو. آئے ہیں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے؟ تم کو پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ تم کو پتا ہے تیر کی داستان کیا ہے؟ اب عباس نے جو اپنا مصائب بیان کیا، مجلس تمام ہو گئی. فرماتے سن، جب میرے دونوں بازو قلم ہو گئے نا، اتنے میں ایک تیر آ کے میری آنکھ میں لگا. ہاتھ ہوتا تو ہاتھ سے تیر نکال لیتا، ہاتھ تو قلم ہو چکے تھے. میں نے سر کو جنبش دی کہ تیر نکل جائے. جب نہیں نکلا تو ترکیب یہ سوچی، سر کو جھکایا، تیر کو زانو سے دبا کے سر اٹھا لے، تیر نکل جائے. کہ اتنے میں پیچھے سے ایک گورس پڑا، سر شگافتہ ہوا. عباس گھوڑے سے زمین پر